یہ ہے یوسف فرسٹ کلاس کرکٹر، اس وقت نگرہ کرکٹ اسٹیڈیم میں موجود ہے۔ وہ یقیناً اپنے فٹنس پر انہوں نے خاصی توجہ دی ہے، اور اس وقت وہ واک کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے پاس بہت اچھی ایکسرسائزز ہے۔ انشاءاللہ وہ آج ان ایکسرسائزز سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ اس وقت موجود ہے، میرے خیال میں کچھ وہ مختلف قسم کی ایکسرسائز کر رہے، تاکہ ہمارے جو آنے والے کھلاڑی ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ یوسف کا اگر میں تعارف کرا دوں تو فرسٹ کلاس کرکٹر ہے، اور کرکٹ کے میدانوں میں بہت زیادہ معلومات رکھتے ہیں، ایک بہت بہترین آج ہمارے ساتھ یوسف موجود ہے، فرسٹ کلاس کرکٹر۔ تو یوسف فٹنس کے حوالے سے کچھ بتا دیں۔ بہت شکریہ ذاکر صاحب ٹائم دینے کے لیے، اور فٹنس کے حوالے سے تو میں یہ ہمیشہ یہی ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے جو یہاں پر جو ینگ جنریشن ہے انہیں تھوڑے سے کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ غلط ایکٹیویٹیز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال اس کے بارے میں دوں گا، ہمیشہ یونیک بات کہنی چاہیے کہ زندگی میں بہت زیادہ جو ہے نا، بچپن سے ہی بہت زیادہ جو ہے نا ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا کہ مجھے کئی بار لگا کہ میں جو ہے نا یہ واپسی جو ہے نا اپنے جو روٹین کی لائف ہے اس کی جانب نہیں جا سکوں گا۔ لاسٹ ٹائم جب میری والدہ صاحبہ جو ہے نا وہ اس کی ڈیتھ ہوئی، وہ سیڑھیوں سے گری، تو یقین جانے مجھے ایسے لگا کہ میں بالکل ہی جو ہے نا واپس اپنے روٹین لائف میں نہیں آ سکوں گا۔ لیکن پھر جو ہے نا جو فٹنس کے حوالے سے، اسپورٹس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اس کے کتنے فوائد ہیں، کہ میں نے جو ہے نا اللہ پاک سے یہی جو ہے نا دعا کی کہ اللہ مجھے ان حالات سے نکالے، تو واحد یہی فٹنس تھی، یہی گراؤنڈ تھا، اور یہی جو ہے نا ساری جو ایکٹیویٹیز ہیں انہی کی بدولت جو ہے نا میں واپسی وہ اپنی روٹین لائف میں واپسی آیا۔ اور جتنے بھی جو ہے نا نوجوان ہیں انہیں میرے یہ میسیج ہے کہ جب آپ کو اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو کوشش کریں کہ جو ہے نا غلط ایکٹیویٹیز کی طرف نہ جائیں، بجائے اس کے کہ مطلب جو ہے نا آپ کوشش کریں کہ گراؤنڈ آئیں اور کسی بھی اسپورٹ سے جو ہے نا جڑے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ نے چاہا تو زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں آپ ہوں گے یہ آپ کے لیے جو ہے نا بہتر دلائے گا۔ زبردست. Yusuf, my second question from you. The question is that nowadays an international event is continue, I think from 23rd October. So آپ مجھے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا بتا دیں کہ بہت بڑا ایونٹ ہے، T20 ایونٹ ہے، ٹیموں کے حوالے سے کچھ بتا دیں، خاص کر ہمارے پاکستان اور انڈیا کے میچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو ذاکر. وہ مشہور محاورہ ہے کہ اٹ از آلویز پاسبل ٹو اسٹارٹ اگین، اور مجھے جو ہے نا یہ بڑا ڈاؤٹ تھا کہ پاکستان جو ہے نا ویسٹ انڈیز سے مسلسل، اس سے پہلے جو ویسٹ انڈیز کا ٹور تھا وہاں پر جو ہے ویسٹ انڈیز سے جیتی، اور اب جو ہے نا پھر وارم اپ میچ میں ویسٹ انڈیز سے جیتی، تو یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں تھا کہ پاکستان جب اتنے میچز جیتتی ہے تو وہ بہت ہی اہم میچ ہار جاتی ہے۔ تو اب جو ہے نا ایسے ٹائم پہ جب جنوبی افریقہ سے وہ جو ہے نا وارم اپ میچ ہاری ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان یہ جو دو بڑے میچز ہیں، میں نے یہ کہتے ہوئے بہت سے لوگوں کو سنا ہے کہ آپ بے شک ورلڈ کپ ہار جائیں لیکن یہ دو میچز جیت لیں، نیوزی لینڈ سے اور انڈیا سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا بیسٹ وشز ہیں، اور اٹیکنگ گیم کھیلنی چاہیے پاکستان کو، کیونکہ یہ 170 180 پلس اسکور تک کا میچ ہوگا، چاہے اگر پاکستان بیٹنگ کرتی ہے، اگر 170 180 پلس کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ جیت جائے گی، اور اسی طرح اگر انڈیا جو ہے نا بیٹنگ کرتی ہے تو لازمی طور پر جس طرح ان کی بیٹنگ لائن اسٹرانگ بیٹنگ لائن ہے تو وہ ان کی کوشش ہوگی کہ 170 180 پلس کریں، تو ایسے میں جو ہے نا پاکستان کو جو ہے نا وہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہمیں یا تو 170 فرسٹ بیٹنگ میں 170 180 پلس کرنا ہوگا، یا پھر جو ہے نا یہ چیز کرنا ہوگا، تو ایسے میں جو ہے نا اٹیکنگ گیم کھیلنی ہوگی، چاہے وہ جو ہے نا بیٹنگ کے حوالے سے ہو یا فیلڈنگ کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نو ڈاؤٹ کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے نا یہ دو بڑے اہم میچز جیت گئے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ. بہت شکریہ.